عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک بہت ہی منفرد اور ایک نیا پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ کچھ باتیں اس پروگرام سے متعلق میں آپ سے عرض کروں کہ اس پروگرام کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی آسان انداز میں قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جی ہاں، بہت سے ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوتی ہے جو مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے پورا قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا، یا کوئی مدرسے میں نہیں جا پاتے، یا آن لائن سروس میں بھی وہ اٹیچ نہیں ہو پاتے، کوئی کلاس کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی کا ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے FGN چینل، الحمدللہ اس کی مجلس نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں کہ جس میں ایسے لوگ جو مدرسہ نہیں جا پاتے یا انہیں کوئی کلاس میسر نہیں آتی، وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر آسان اور بہت ہی اچھے طریقے سے تجوید و قرأت کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ FGN چینل کے اندر اور بھی قرآن سے متعلق جو پروگرام دیکھتے ہوں گے جس میں مدنی قاعدہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آئیں قرآن سیکھیے، یہ پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، سورتیں سیکھنے والا پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو کئی علم دین کے الحمدللہ عز و جل پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں علم دین حاصل کر رہے ہوں گے، قرآن سے متعلق بھی کئی پروگرام اس میں چل رہے ہیں۔ یہ اب نیا پروگرام ہم الحمدللہ عز و جل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارا پورا فوکس جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے سے متعلق ہوگا کہ قرآن پاک کو آسان طریقے سے ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں، تجوید کو کیسی رعایت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کہاں مد ہو رہا ہے، کہاں حرکات، کہاں لین، کہاں پر کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ پورا پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم پورا قرآن پاک دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ دیکھیے، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ عربی میں نازل ہوئی، اور عربی زبان کے اندر جو قواعد ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمیں اسے پڑھنا ہوتا ہے۔ عربی کو ہم کسی اور لینگویج کی طرح نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اگر ہمارے ملک ہندوستان کو ہی لے لیں تو ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم گاؤں دیہات اسٹیٹس اور شہر تبدیل کرتے ہیں، وہاں کی لینگویج بدل جاتی ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ چاہے آپ کسی بھی دیش میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی اسٹیٹ کے آپ رہنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، آپ انگلش بولتے ہیں، آپ ہندی بولتے ہیں، آپ مراٹھی بولتے ہیں، فرینچ بولتے ہیں، چائنیز بولتے ہیں، کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں، لیکن آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں شناخت کر سکتے، نہیں پہچان سکتے کہ اس کی اصل زبان کون سی ہے۔ یہ انگریزی بولنے والا شخص ہے، کیا اس کی جو مادری زبان ہے یہ انگریزی ہے، ہندی ہے،
مراٹھی ہے، کیا ہے؟ کیوں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا طریقہ پڑھنے کا صرف ایک ہی ہے۔ جی ہاں، ہم اپنی مرضی سے اس کے طریقے کو چینج نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ہمیں عربی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اس کو پڑھنا ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا، اسے صحابہ نے سنا، صحابہ نے پڑھا، اسے تابعین نے سنا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے سنا۔ تو یہ قرآن پاک سننے اور سنانے سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پاک سن لیا اور سن کر اب ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ کا انداز شاید درست نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو سننا بھی ہے اور سننے کے بعد پریکٹس کر کے اس کی مشق کر کے سنانا بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے آپ کو نقل کرنا ہے کہ یہ حرف کیسے ادا کیا گیا، اس کے مطابق آپ کو وہی حرف اسی انداز سے اسی آواز کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے۔ یعنی جتنی اچھی نقل آپ کریں گے قرآن پاک پڑھنے میں، آپ کے اندر ویسے ہی مہارت بڑھتی چلی جائیں گی، مہارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ ہمت نہ ہاریے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں، بلکہ آپ کو شوق پیدا کرنا ہے، اگر آپ کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو اپنے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کیجئے۔ جی ہاں، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن ہمارے ہی لیے تو نازل فرمایا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ ہمارے ہی لیے نازل کیا گیا ہے اور ہمیں ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں، اور ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے دعوت اسلامی کا اور ایف جین چینل والوں کا کہ انہوں نے الحمدللہ عز وجل ایسا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنا قرآن بھی درست کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز وجل ہم آج 30ویں پارے سے اس کو شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹے چھوٹے کلمے اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بڑی آیتیں آئیں تو ہمارے اندر غلطیاں باقی نہ رہے۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ عز وجل آپ سے عرض ہے کہ قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھنے کے لیے اس پروگرام میں آپ شامل ہو جائیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ قرآن سے متعلق یہ پروگرام ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جی ہاں، قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے انشاءاللہ عز وجل ہم کوشش کریں گے، اس کے الفاظ، حروف اور مخارج کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ عز وجل ہم اس کے ہجے بھی کریں گے۔ جی ہاں، تاکہ مشکل الفاظ جو ہوں اس کی ادائیگی کے اندر ہمیں مدد حاصل ہو جائے۔ جی ہاں، جب ہم ہجے کرتے ہیں تو وہ جملہ، وہ کلمہ ہمارے پڑھنے میں آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں توجہ دینے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حرکات تبدیل نہیں ہونا چاہیے، حرف سے حرف تبدیل نہیں ہونا چاہیے، مخرج برابر، جس مخرج سے یعنی جو حرف نکلنے کی جگہ ہے اسے مخرج کہتے ہیں، تو جہاں سے وہ حرف نکل رہا ہے ہمیں وہیں سے نکالنا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جنہوں نے مدنی قاعدہ پڑھ لیا ہے، حروف کی ادائیگی سیکھ لی ہے، اور ان کے مدنی قاعدے کے کئی اسباق ہو چکے ہیں، یا پورا مدنی قاعدہ کسی نے پڑھ لیا ہے۔ تو آئیں انشاءاللہ عز وجل اب ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں قرآن پاک کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں بڑھتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کی طرف انشاءاللہ عز وجل۔ آپ تیار ہو جائیے اور قرآن پاک لے لیجئے، کیونکہ بغیر قرآن پاک کے آپ صرف یہاں اسکرین پر دیکھیں گے تو شاید اتنی توجہ نہ رہ پائے۔ تو آپ ہو سکے اگر آپ پراپر سیکھنا چاہتے ہیں، جی ہاں، اگر آپ پراپر سیکھنا چاہتے ہیں، مضبوطی سے سیکھنا چاہتے ہیں اور اچھے انداز سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ ایک قرآن پاک بھی آپ ساتھ میں لے لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پینسل بھی لے لیجئے، تاکہ شروعات ہی سے ہم جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے والے بن جائیں۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کی جانب۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون. ایک ایک جملہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. عم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم مشدد ہے اور اس پر ہمیں ایک الف کا گنہ کرنا ہے. عم. اس کے ہجے اس طرح کریں گے. عین میم زبر عم میم زبر ما عم عم. اب چونکہ یہاں پر میم پر صرف حرکت ہے لہذا اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. عم. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں حرکت ہے، اس پر بھی حرکت ہے. یہ پورے تینوں چاروں آپ دیکھ رہے ہیں حروف کے اوپر میں حرکات نظر آ رہی ہے اور یہ حرکات زبر والی حرکات ہیں. ٹھیک ہے. صرف آپ دیکھیں گے لام پر پیش ہے، باقی سب پر زبر والی حرکت. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ حرکت کو پڑھیں تو حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی اس میں کھینچاؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے، آواز دراز نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پڑھا عین زبر ع ع. ٹھیک ہے. اگر ہم پڑھیں گے آگے پڑھتے ہیں. عم یا زبر یا تا زبر تا یتا. سین الف زبر سا یتسا یتسا. حمزہ زبر یتساء. اب یہاں پر ایک قاعدہ یہاں پر شامل ہو رہا ہے اور وہ ہے یعنی الف سے پہلے زبر آیا تو الف مدہ ہو گیا اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے لہذا یہاں پر مد متصل والا قاعدہ ہوگا. ہم پڑھیں گے یتساء یتساء. لام واو پیش لو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو. نون زبر نہ یتساءلون. ٹھیک ہے. یتساءلون. اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ہم ساکین کر دیں گے. ٹھیک ہے. مکمل پڑھتے ہیں آیت کو. عم یتساءلون. اگلی آیت پڑھتے ہیں. عین زبر ع نون نون زیر نن عنن نون زبر نہ عنن. با زبر با عنن با. حمزہ لام زیر ال حمزہ لام زیر ال. عن النبأ عین زبر ع وا یا زیر وی میم زیر می. عن النبأ العظیم عظیم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نون مشدد ہے لہذا نون مشدد میں ایک الف کا ہم گنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور حرکات آپ دیکھ رہے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں عین پر حرکت ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا مدہ ہو رہی ہے. عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم. آج ہم زیادہ قواعد پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج ہماری شروعات ہے اور ہم
حرکات سے متعلق ہی یہاں پر ابھی ہم آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، تاکہ اگر آپ کی حرکات میں کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَنِ النَّبَإِ یہاں پر حمزہ کی آواز نکالنا ہے، یہاں عین کی آواز نہیں نکالنا ہے۔ اور کئی حضرات اس طرح پڑھتے ہیں نبائل نبائل عن النبائل، تو یہاں پر حمزہ میں تحقیق نہیں ہوئی، لہذا حمزہ کی ادائیگی پوری طریقے سے نہیں ہوئی۔ ہمیں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ عن النبائل عن النبأ العظیم عظیم، وقف میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم۔ آگے بڑھتے ہیں، الذی ہم الذی ہم، یا مدہ ایک الف کے برابر یہاں کھینچیں گے ہم۔ الذی ہم فیہ مختلفون اب خواہ میں ہمیں یہ توجہ دینا ہے کہ خواہ میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختلفون یہ نہیں ہونا چاہیے، مخ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ مختلفون الذی ہم فیہ مختلفون۔ دوبارہ دہراتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ تو لیجیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارے پروگرام کی شروعات بہت اچھی ہوئی، اور ہم نے الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ نبا کی 3 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا، اور آسانی سے قرآن پاک پڑھنے کا انداز بھی آپ کو مل گیا ہوگا، لہذا اس کو آپ دہراتے رہیے، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے۔ قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کی دعوت کو بھی عام کیجئے، اور پابندی کے ساتھ یہ پروگرام دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا